اچھا جی صاحب، جو آپ کا سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ تو ہے کہ مینڈیٹ چوری کیا گیا، الیکشن صحیح نہیں ہوئے، مینڈیٹ ایک جماعت کو ملا، حکومت کسی اور نے بنا دی، لیکن جو پی ٹی آئی نے 2 مطالبات حکومت کے سامنے رکھے ہیں سر، اس میں تو مینڈیٹ کی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے الیکشن کی کوئی بات نہیں کی. الیکشن جب یہ بات شروع ہوگی مذاکرات، یعنی لیجیٹمیٹ حکومت کے ساتھ کس چیز کے مذاکرات؟ تو سر ان کو مشورہ دینا کہ ختم کر دیں. مشورہ کی بات نہیں ہے، بچی کی پھر دوسرا راستہ یہ جاتا ہے گلیوں کا، اس میں آپ نے یہ اٹھایا ہے، گرد گرد آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں گلمانی بھائی، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، مروت علاقے بنو کی صدرن ڈسٹرکٹ میں کیا ہو رہا ہے، وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے، فلانی میں کیا ہو رہا ہے. پاکستان کی پوزیشن انتہائی پوزیشن، میری مراد بہت 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 خطرناک حالت میں ہے پاکستان. یہ ایکشن کریں گے فلانا یہ ایسے نہیں چلے گا. سیدھی سادھی بات ہے. کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ افغانستان کے ساتھ جھگڑے کی بات کیوں؟ افغانستان کیا ہے؟ افغانستان آپ کا ہمسایہ ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، میں کی تکرار مجھے بری بھی لگتی ہے. افغانستان ہے، چین ہمارا دوست ہے، افغانستان کا بھی دوست، اور وہ چاہتا بھی ہے کہ اس نے شاید اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کہ افغانستان کو بون آف کنٹینشن نہیں بلکہ بون آف ترقی یا ان کی وہ بنانا چاہیے. پرسوں روس اور ایران کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، اسٹریٹجک معاہدہ. یہ ہمارے ہمسائے میں ہمارا یہ خطہ بہت خطرناک حالت میں ہے. اگر ہم خطے کے سارے ممالک بشمول پاکستان، افغانستان، ایران، ترکمنستان، چین جو ہمارے ہمسائے ہیں، اگر ہم نے عقل کے ناخن نہ لیے اور ہم نے تھوڑی غلطی کی، ہماری ریسورسز جس پہ نظر ہے تمام دنیا کی، ہمارے ریسورسز کی وجہ سے یہ خطہ میدان جنگ بن جائے گا، بس سانڈوں کا. پھر ہم حساب میں نہیں ہوں گے، ہمارا خطہ برباد ہوگا. خدا نخواستہ ہم بالکل چوہے لیزرڈ کی طرح مریں گے. یہ خطہ ہوگا لیکن پتہ نہیں جھنڈے کون سے ہوں گے. اس ملک کو بچانے کا واحد طریقہ یہی ہے. افغانستان سے آپ کے جھگڑے ہیں، افغانستان سے آپ کو گلہ ہے، ٹی ٹی پی ہے، فلانا ہے فلانا ہے، یہ تو تفصیلات ہے، اس میں ٹی وی میں نہیں ہو سکتا. افغانستان پاکستان یہ جو ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں، ان کی گولمیز کانفرنس بلائی جائے. چین سے ریکویسٹ کریں بلا لے. افغانستان ہو، چین ہو، ایران ہو، ازبکستان ہو، تاجکستان ہو، اگر آپ مناسب سمجھیں روشیا کو بھی بلائیں. انڈیا سے تو ویسے بھی ہماری وہ ہے، ورنہ وہ بھی اس خطے میں اہمیت رکھتا ہے. بلائیں، بیٹھیں. کیا خدشات ہیں آپ کے افغانستان سے؟ افغانستان کے بھی کچھ خدشات ہوں گے، ایران کے افغانستان سے ہوں گے، ہمارے ان سے ہوں گے. اکٹھے بیٹھ کے ہم اس کا علاج نکالیں. یہ نہیں ہوگا، ایسے نہیں چلے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوائی اڈے حملے کیوں؟ سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو. بسم اللہ، اسی کے لیے بلائیں اجلاس. اگر افغانستان انکار کرے پھر یہ بات کی جائے. افغانستان سمیت ہمسایوں کی میٹنگ بلائی جائے. ہر ہمسایہ دوسرے سے کہے تجھ سے میرا یہ خدشہ ہے. ٹھیک ہے. افغانستان اگر کہے کہ ہاں میں نے یہ کرنا ہے، ساری دنیا کہے گی کہ تو دماغ ٹھیک ہے تیرا. اگر وہ کہے کہ بھائی میرے سوورنٹی کا خیال رکھو گے، تیری سوورنٹی کا خیال رکھوں گا، میرے مخالف کو مسلح نہیں کرو گے، میں آپ کے مخالف کو مسلح نہیں کروں گا. یہ اکٹھا سب کا مل کے ہم نے اس خطے کو چلانا ہے. ہمارے درمیان ابھی تک بیٹا ہمارے درمیان اتنی برائی بھی نہیں ہوئی. یورپ کے ممالک نے ایک دوسرے کے لاکھوں لوگ مارے. ٹھیک ہے. جرمنی اور فرانس ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے ہیں، لاکھوں لوگ مرے ہیں. فرانس، رشیا اور جرمنی لڑتے رہے ہیں، جرمنی اور انگریز لڑتا رہا ہے. لیکن وہ کرنسی ایک کرنے کی طرف جا رہے ہیں، پاسپورٹ بارڈرز ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں. لیکن سر جو ٹی ٹی پی کا آپ نے ذکر کیا، جیسے آپ نے نام لیا، تو اب یہ بھی تو کہتے ہیں کہ آج اگر کرم کی صورتحال خراب ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ہے، تو وہ بھی شاید وہ خان صاحب کے غلط فیصلے کی وجہ سے جو افغانستان میں مذاکرات ہوئے تھے. نہیں، کون سا فیصلہ غلط تھا، کون سا ٹھیک تھا، یہ تو عوام فیصلہ کرے گی. ہمیں اپنے ہمسایوں سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں تمام ہمسایوں سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں. یعنی اگر کچھ میں اپنے ہمسائے سے کچھ ایکسپیکٹ کرتا ہوں، وہ بھی ہم سے کچھ ایکسپیکٹ کرتا ہے. بیٹھیں، بات کریں. یہ جو بدقسمتی سے ہماری 40 سالہ جو جنگ ہوئی، یہاں یہ ٹی ٹی پی فلانا یہ ہماری اپنی تخلیق کر رہا ہے.
یہ ہمارے اپنی تخلیق کردہ ہیں. سعودی بھی آیا, سعودی کا پیسہ بھی آیا, تمام دنیا آئی ورچولی. افغانستان کی جنگ کے دوران تمام دنیا آئی, ہر ایک نے یہاں پیسہ بھی لگایا, افواج بھی بھیجیں. 40 سال لڑائی ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں جو کچھ ہے اس پہ سوائے اس کے کہ ہمسایوں کی میٹنگ بلائی جائے, غیر جانبدار مبصرین کے اس میں چائنا ہوا, یہ ہوا, یا ایون سیکورٹی کونسل کے ممبران کی اس میں, یا پھر اقوام متحدہ کے کسی ممبر کی اس میں, لوگ بیٹھیں فیصلہ کریں. ٹھیک ہے سر, اب ہم پاکستان کی سیاست پہ بات کرتے ہیں. آج حکومت کی طرف سے ایک تجویز آئی ہے کہ یہ جو مذاکراتی سلسلہ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف بند کر دے, کیونکہ وہ جو دروازہ چاہتے تھے وہ ان کے لیے کھل گیا ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مذاکرات حکومت کے ساتھ بند ہونے چاہیے, پی ٹی آئی کو سڑکوں پہ نکلنا چاہیے؟ یہ حکومت جتنی جلدی ہو سکے, جتنی جلدی یہ حکومت استعفیٰ دے دے پاکستان کے لیے بہتر ہے. غلط حکومت ہے, ناجائز حکومت ہے, دون سے دھمکی پہ آئی ہے, زر اور زور کی قیمت پہ آئی ہے, بکاؤ مال ہے, اس کو بند ہونا چاہیے. نیو الیکشنز اس کے لیے بلائیں پارٹیوں کو 3 مہینے میں, 4 مہینے میں. میں نے بس لاؤڈلی کہا قومی حکومت بنا لیں, اس کی بنا لیں کہ یہ حکومت ود ان دیٹ مچ ٹائم الیکشن کرا دے گی. آپ کو لگتا ہے کہ استعفے دیں گے؟ جی, آپ کو لگتا ہے کہ استعفے دیے جائیں گے؟ نہیں کریں گے تو پاکستان کو نقصان یہ پہنچا رہے ہیں. جیتا کیا نہیں ہے, اپنے محمود کو بٹھا دیا, کس کہتے ہیں, کیوں, وائی, کیوں, کس کہتے ہیں. آپ کا گلا پھر زرداری صاحب سے بھی بنتا ہے سر؟ زرداری صاحب ہر اس آدمی سے بنتا ہے جو زر اور زور کی قیمت پہ حکومتیں بناتا ہے. ہر اس آدمی سے بنتا ہے جو لوگوں کی وفاداریاں خریدتا ہے. ہر اس آدمی سے بنتا ہے جو بچوں کو پیٹتا ہے, جو عورتوں کی عزتیں لوٹتا ہے. جو بھی ہو, جو بھی ادارہ ہو, جو بھی وہ قابل مذمت ہے. تو چغ صاحب, جو آپ کا اپوزیشن کا اتحاد ہے سر, ان کی حکمت عملی کیا ہے؟ حکمت عملی ہم جائیں گے, خاقان عباسی کی مہربانی, ہم ان کے پاس گئے تھے, انہوں نے بھی اس نقطے پہ ہم سے اتفاق کیا کہ بھائی اس ایک نقطے پہ تمام سیاسی پارٹیوں کو متفق کیا جائے کہ آئین کی بالادستی ہوگی. ہم چاہیں گے ان کی مرضی سے خاقان عباسی سمیت تمام سیاسی پارٹیوں کو جو پاکستان میں ہیں, تمام وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں, ججز ہوں, جنرلز ہوں, تاجر ہوں, اقتصادیات کے ماہر ہوں, جرنلسٹ ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ایک 3 روزہ میٹنگ بلائیں اور سب سے کہیں کہ بسم اللہ, ہم آپ کے میزبان ہیں, اس ملک کو اس بربادی سے نکلنے کی کوئی تجویز, کوئی رائے. تو کلیکٹیو وزڈم میں ہو سکتا ہے اس کا علاج نکلا ہے. تو چغ صاحب, یہ جو باقی جماعتیں ہیں کیا ان کے ساتھ بھی آپ رابطہ کریں گے, جیسے بلوچستان عوامی پارٹی, سوائے سرکاری جماعتوں کے کریں گے سب سے. اچھا, تو یہ جو مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں کو نہیں بلائیں گے. اچھا, ان کے خلاف تحریک نہیں, ان کے خلاف بات کی بات ہے. یہ جو مینڈیٹ چوری کا کرے بیٹھے ہیں اس کو ہم نہیں بلائیں گے, ان کو ہم نہیں بلائیں گے. باقی سارے کو بلائیں گے, آئیں بسم اللہ, بیٹھیں, بات کریں. اچھا, ہر وہ آدمی جو پاکستان کو بچانا چاہتا ہے, جو پاکستان کا دوست ہے, جو پاکستان کو اس بحران سے نکالنا چاہتا ہے, اور جس کے خیال میں میرے پاس اس کے پاس تجاویز ہے, آئیں ہماری رہنمائی کریں, ہم ان کو سنیں گے. لیکن سر, جیسے آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کی بات کی, اب پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق ہے, جس پر محمود خان اچکزئی صاحب کے دستخط بھی موجود ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں. بخیر, یہ سوال ٹھیک ہے, یہی اسی پہ وہ کر دیں. چارٹر آف ڈیموکریسی کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں شامل تھا. آگے میں کچھ نہیں کہتا. تو سر پھر تو آپ کے مطابق ہوا ہے نا صاحب. اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں نے اپنی خواہی کی تھی. اچھا سر, یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کیا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو بھی فیصلے ہوں گے وہ متفقہ ہوں گے, ہم مل کے چلیں گے. 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. آپ سمجھتے ہیں ان پہ دباؤ تھا, کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ مولانا صاحب کی بات ان سے پوچھیں. مولانا میرے دوست بھی ہے, ساتھی بھی ہے, یار بھی ہے, علاقے کا بھی ہے. مولانا جو کچھ کرے گا, جب جمہور کی بحالی کے لیے تحریکیں چلیں گی, وہ اس کا حصہ بنیں گے. تحریک چلے گی؟ چلنی چاہیے. اگر وہ ضرور یعنی مجبوراً اگر وہ ہمیں
उस तरफ पुश करेंगे तो फिर जिम्मेवारी उनकी हुई, हमें तो आइन को बचाना है। तो आप सारी जमातें सड़कों पे निकलेंगे? कोशिश करेंगे। सड़कों पे क्या निकलना, पाकिस्तान में वो सिकत नहीं है, हमें पाकिस्तान पे तरस आ रहा है, वरना आपने देखा लाखों लोग निकलेंगे। उससे पहले यानी क्यों, अगर देखें, अगर हमारी बात दीवाने की भीड़ लगती है कि भाई बिल्कुल आइन है, बिल्कुल जमहूरियत है, बिल्कुल ये है, बिल्कुल वो है, हम खामोश हो जाएंगे। सर एक आखिरी सवाल, अब खान साहब को 14 साल कैद की सजा हो गई, फैसला सामने आ गया, आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं खान साहब का सियासत के अंदर? हाँ, सियासत खान साहब मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, अवाम की ताकत से, अवाम की सपोर्ट की ताकत से, जुडिशरी में अब भी बाज़मीर जजेस मौजूद हैं, ये बढ़िया कोशिश कर रहे हैं कि उनके पर काटेंगे एक नाम से, फलाने अदालत फलानी अदालत, जुडिशरी में लोग मौजूद हैं, उन्हें पता है कि सज़ा कैसी है। ये विड्रा होगी जुडिशरी की इमदाद से, ईमानदार जजों की उससे और अवाम की ताकत से ये विड्रा होगी। इमरान खान निकलेगा, वो पाकिस्तान में रहेगा और पाकिस्तान में जिंदाबाद, वो आज भी निकल सकता है। अगर आज इमरान खान कह दे कि भाई मैं इस हुकूमत को नहीं छेड़ता, मैं जलसे भी करूंगा, जुलूस भी निकालूंगा, न वो कातिल होगा, न वो डाकू होगा, न उसने तोशाखाना में चोरी की होगी, न उसने किसी जगह जमीन, सब कुछ फारिग हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अभी सिर्फ वो यकीन दहानी मांग रहे हैं कि हुकूमत को ना छेड़ा जाए। मतलब कौन ये यकीन दहानी, वो क्यों मानते हैं? यही तो हमारी किस्मत थी, ये हम नहीं छोड़ेंगे किसी के। वो पाकिस्तान हम सब का मुल्क है, इसे चलाना हम सब की जिम्मेवारी है। यहाँ एक आइन होगा, उसकी बालादस्ती होगी, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगा, पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी जो मुद्दतों साथ रह रहे हैं, उनकी ज़मीनों में अल्लाह पाक ने जो कुछ पैदा किया है उन पे उनके बच्चों का आइनी हक होगा। ये पाकिस्तान क़यामत तक चलेगा। और ये पाकिस्तान जिस तरह ये चला रहे हैं, ये डूबने को जा रहा है। हमारी ये बात बिल्कुल हर वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से मोहब्बत समझता है, हमारी इस बात को SOS समझे, बिल्कुल डूबते जहाज़ की तरफ से एक नारा कि हमें बचाओ।